بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے۔ ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی۔ سیدھا راستہ چھوٹا تھا لیکن راستے میں خندق تھی۔ وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کے جا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نعیم رضی اللہ عنہ جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھی اور ان کی زبان سوکھ گئی تھی۔ ایک ہی بار بے تحاشا پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ابو سفیان نعیم رضی اللہ عنہ کی دانشمندی اور تدبر سے متاثر تھا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر میں سے نہیں آئے۔ ابو سفیان نے نعیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ بہت دور سے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جاسوسی کے ایک مہم سے آ رہا ہوں۔ تم لوگ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر آئے ہو۔ کیا تم بھول گئے کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ اسلام کو ہمارے ہاتھوں یہیں پر ختم کرا دینا چاہتے ہیں۔ میں بنو قریظہ کے دو دوستوں سے مل آیا ہوں اور مجھے مدینے کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ کعب بن اسد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے اس سے کہا کہ وہ مدینے میں مسلمانوں پر حملہ کرے۔ وہ اب تم سے قریش کے سرکردہ خاندانوں کے چند افراد یرغمال میں ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر حملہ کر دیں گے۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کو یرغمال میں اپنا ایک آدمی بھی نہ دینا۔ خدا کی قسم نعیم، ابو سفیان نے کہا، اگر تمہاری یہ بات سچی نکلی تو میں بنو قریظہ کی بستیاں اجاڑ دوں گا۔ کعب بن اسد کی لاش کو میں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتا ہوا مکہ لے جاؤں گا۔ اس نے کیا سوچ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ اس کی سوچ پر آپ نے شراب اور حسین لڑکیوں کا طلسم طاری کر دیا ہے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا شراب اور عورت کسی کے دل میں خلوص اور دیانت داری رہنے دیتی ہیں؟ اسے شراب اور عورت کس نے دی؟ ابو سفیان نے کہا، کیا بدبخت کعب اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں اس کی قوم اور اس کے مذہب کا تحفظ ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو یہودیت ختم ہو جائے گی۔ تم یہودیوں کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ اپنے دشمن پر ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ حیی بن اخطب بھی یہودی ہے۔ اس نے تمہاری طرف سے کعب کو شراب کا نصف مٹکا اور دو نہایت حسین لڑکیاں دی ہیں۔ میں جب کعب سے ملا تو وہ شراب میں بدمست تھا اور دونوں لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اس کے پاس تھی۔ اس نے بدمستی کے عالم میں مجھ سے کہا کہ وہ اہل قریش کو انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ نعیم، ابو سفیان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا، میں مدینے سے محاصرہ اٹھا کر بنو قریظہ کی نسل ختم کر دوں گا۔ اس کی یہ جرت کہ قبیلہ قریش کے سرکردہ چند افراد کو ضمانت کے طور پر یرغمال بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں اتنا نہیں بھڑکنا چاہیے ابو سفیان، نعیم نے کہا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو اور فیصلہ کر لو کہ کعب کو تم ایک آدمی یرغمال میں نہیں دو گے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، ابو سفیان نے کہا۔ کیا تم اہل مدینہ کی کوئی خبر دے سکتے ہو؟ وہ کس حال میں ہیں؟ وہ کب تک بھوک برداشت کریں گے؟ نعیم رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کے پاؤں اکھاڑنے کا موقع مل گیا۔ میں حیران ہوں ابو سفیان، نعیم نے کہا۔ اہل مدینہ خوش اور مطمئن ہے، وہاں بھوک کے کوئی آثار نہیں۔ خوراک کی کمی ضرور ہے لیکن اہل مدینہ کا جوش اور جذبہ ایسا ہے کہ جیسے انہیں خوراک کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے محاصرے کا ان پر اثر نہیں ہوا؟ ابو سفیان نے کہا، بالکل نہیں۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ان محاصرے کا یہ اثر ہے کہ وہ جوش و خروش سے پھٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہودی جاسوس ہمیں بتا رہے ہیں کہ مدینے میں خوراک تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ابو سفیان نے ذرا پریشان ہو کر کہا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے
اسے اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے کہا، میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ یہودیوں پر بھروسہ نہ کرنا، یہ بتا کر کہ مسلمان کی حالت اچھی نہیں، وہ تمہیں اکسا رہے ہیں۔ تم مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کہیں سے خندق عبور کر لو اور مدینے پر حملہ کر دو۔ وہ اہل قریش اور مدینہ قبیلہ غطفان کو مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ کرانا چاہتے ہیں۔ میں ان کی نیت معلوم کر لیتا ہوں، ابو سفیان نے کہا اور اپنے غلام کو آواز دی، اکرمہ اور خالد کو بلا لاؤ۔ ابو سفیان نے غلام سے کہا، نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر چلے گئے، میں اپنے سردار غطفان کو خبردار کرنے جا رہا ہوں۔ خالد اور اکرمہ آئے تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ نعیم اسے کعب بن اسد کے متعلق کیا بتا گئے ہیں۔ غیروں کے سہارے لے کر لڑائیاں نہیں لڑی جاتی ابو سفیان۔ خالد نے کہا، آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھے ہیں، وہ زمین کے نیچے سے مسلمان پر وار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہیں تو مسلمانوں کے رحم و کرم پر۔ اگر آپ لڑنے آئے ہیں تو جنگجو کی طرح لڑے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تم دونوں میں سے کوئی کعب بن اسد کے پاس جائے؟ ابو سفیان نے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے نعیم سے کہا کہ وہ ہم میں سے یرغمال مانگے گا، لیکن تم جاؤ، وہ ایسی شرط پیش نہ کرے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمام لشکر نیم فاقہ کشی کی حالت میں ہیں؟ کیا یہ لشکر خندق عبور کر سکتا ہے؟ یہی ایک صورت ہے کہ کعب مدینے کے اندر مسلمانوں پر شب و خون مارنے کا انتظام کرے۔ میں جاؤں گا، اکرمہ نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کعب بن اسد نے یرغمال کی شرط پیش کی تو میں آپ سے پوچھے بغیر معاہدہ منسوخ کر آؤں گا۔ کیا میں بھی اکرمہ کے ساتھ چلا جاؤں؟ خالد نے ابو سفیان سے پوچھا۔ اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، اگر خطرہ ہے تو میں 2 سالار ضائع نہیں کر سکتا۔ اکرمہ اپنی حفاظت کے لیے جتنے لشکری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ اکرمہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 4 لشکری تھے۔ اسے بڑی دور کا چکر کاٹ کر بنو قریظہ تک پہنچنا تھا۔ وہ جمعہ کی رات اور تاریخ 14 مارچ 627 عیسوی تھا۔ جب اکرمہ خندق سے دور دور چلتا شیخین کے سلسلہ کوہ میں داخل ہوا اور کعب بن اسد کے گھر پہنچا۔ کعب کو معلوم تھا کہ اکرمہ کیوں آیا ہے۔ آؤ اکرمہ، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے 10 دن کی مہلت مانگی تھی۔ کعب بن اسد نے اپنے غلام کو آواز دی۔ غلام آیا تو اس نے غلام سے شراب اور پیالے لانے کو کہا۔ پہلی میری بات سن لو کعب، اکرمہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں شراب پینے نہیں آیا، مجھے بہت جلدی ہے، واپس جانا ہے، ہم محاصرے کو اور زیادہ طول نہیں دے سکتے، ہم کل مدینے پر حملہ کر رہے ہیں، تمہارا ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینے میں ان جگہوں پر جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں کل سے حملے شروع کر دو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن در پردہ تم نے وہ معاہدہ قائم کر رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اتنے میں ایک نہایت ہی حسین لڑکی شراب کی سراہی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اکرمہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ اکرمہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ کعب، اکرمہ نے کہا، تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کی حوث بیچ ڈالی ہے جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کعب بن اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ میرے عزیز اکرمہ، کعب نے کہا، میں تمہارے چہرے پر رونق کے آثار دیکھ رہا ہوں، صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ بنو قریظہ کے تحفظ اور سلامتی کے لیے کیا تھا، اور میں نے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا وہ تمہاری فتح اور مسلمانوں کی شکست کی خاطر کیا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا میرے مذہب کا حکم ہے، تمہارے ساتھ معاہدہ نبھانا اس سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ اپنا مذہب فرائض ادا کرنے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ حیی بن اخطب سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اہل قریش اور اہل غطفان مجھے بنو قریظہ کی سلامتی کی ضمانت دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم سے ظالمانہ انتقام لے۔ نعیم بن مسعود نے جو چنگاری ان لوگوں کے درمیان پھینکی تھی وہ اکرمہ کے سینے میں سلگ رہی تھی۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کے ذہن میں ابو سفیان کی معرفت پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ کعب افراد کی صورت میں ضمانت مانگے گا۔ کعب کی زبان سے ضمانت کا لفظ سنتے ہی اکرمہ بھڑک اٹھا۔ کیا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں؟ اکرمہ نے غصیلی آواز میں کہا۔
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو، کعب بن اسد نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو عقل خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی۔ میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں، کہو تمہیں کیسی ضمانت چاہیے؟ اکرمہ نے پوچھا۔ قبیلہ قریش کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو، کعب بن اسد نے کہا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا اکرمہ، یہ ہمارا تمہارا دستور ہے، اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی، یہ تعداد تم خود مقرر کر لو۔ تم جانتے ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے۔ انہیں تم قتل نہیں کرو گے، اکرمہ نے بھڑکی ہوئی آواز میں کہا۔ تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے؟ کیا کر رہے ہو اکرمہ؟ کعب بن اسد نے حیرت اور پریشانی کے لہجے میں پوچھا۔ کیا تم مجھے اتنا ذلیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا کہ تمہارے قبیلے کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کراؤں گا؟ مجھ پر اعتبار کرو۔ یہودی پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سانپ پر اعتبار کر لیا ہو، اکرمہ نے غصے کے عالم میں کہا۔ اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتبار سمجھتے ہو تو کل مدینے میں ان چھوٹے قلعوں پر حملہ شروع کر دو جہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ کل، کعب نے کہا، کل ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم سبت کہتے ہیں۔ اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی یہودی سبت کے دن کوئی کام یا کاروبار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدا یہودا اسے انسان سے خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی طور میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ اکرمہ نے کہا، اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے، کعب بن اسد نے کہا۔ جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینے کے اندر کھلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں کس طرح چھرا گھونپتے ہیں۔ اکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا، تم بد نیت ہو، تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینے کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ مجھے اگر حکم ماننا ہی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیوں نہ مان لوں؟ کعب بن اسد نے اکرمہ کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو تحفظ ہمیں ان سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکو گے۔ مورخ ابن ہشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پہ لگا۔ اکرمہ غصے کے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکل آیا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی، کعب کے گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا۔ جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکا تھا۔ ابو سفیان نے غصے میں آ کر ابو سفیان کو بلایا۔ غطفان نے اپنے سالار اینیا کو بلایا، کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن اسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ غطفان نے اینیا سے کہا، وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے کہ ہماری توہین نہیں۔ سردار غطفان، سالار اینیا نے کہا، میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو، میں آمنے سامنے کی لڑائی جانتا ہوں۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹھ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے، اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹھ پر وار ہوتا ہے۔ اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو؟ اگر کعب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان یرغمال میں دے دو
تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا؟ میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں۔ خدا کی قسم، کعب نے ہماری توہین کی ہے۔ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ غطفان نے نعیم سے پوچھا۔ یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا۔ نعیم نے کہا، ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے اس توہین کا انتقام لے گا اور اسے انتقام لینا چاہیے۔ سالار انیا نے کہا، بنو قریظہ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے، ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ خالد کو آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو قریظہ کی بستی سے واپس آیا تھا۔ خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا، ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا آ گیا۔ اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تھکن کے گہرے آثار تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ خدا کی قسم ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بد نیت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا، اکرمہ نے گھوڑے سے کود کر جواب دیا۔ نعیم نے ٹھیک کہا تھا، کیا اس نے ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں خالد، اکرمہ نے کہا، اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے یرغمال میں اپنے آدمی دو، پھر میں مدینے کے اندر شب و خون ماروں گا۔ کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہل قریش کے سامنے بنو قریظہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہے کی سی ہے؟ خالد نے کہا تھا۔ کیا تم نے اس کا سر اس کے کندھوں سے اتار نہیں دیا؟ میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا، اکرمہ نے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا وہ میں توڑ آیا ہوں۔ تم نے اچھا کیا، ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا، تم نے اچھا کیا، اور وہ پرے چلے گیا۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا، 1.5-2 سال پہلے کی بات تھی۔ آج جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا راستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کبھی اسے ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے اجنبی ہو گیا۔ اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینے پر حملے سے منہ موڑ رہا ہے۔ خالد اور اکرمہ وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا۔ کیا تم میری تائید نہیں کرو گے کہ میں اس شخص ابو سفیان کی موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ میرے قبیلے کا سردار ہے؟ خالد نے اکرمہ کو جواب دیا، اہل قریش کو ابو سفیان سے بڑھ کر بزدل سردار اور کوئی نہیں ملے گا۔ تم پوچھتے ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے۔ ایک جگہ خندق کم ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں ہے، ہم وہاں سے خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی ابھی اسی جگہ سے چند سوار خندق کے اس پار لے جانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے، میں تمہارے ساتھ کیوں نہ دوں گا خالد؟ اکرمہ نے کہا، کیا میں مسلمانوں کے ان قیقاؤں کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوں گے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے؟ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جگہ زباب کی پہاڑی کے مغرب اور صلاح کی پہاڑی کے مشرق میں تھی، جہاں خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑے اسے پھلانگ سکتا تھا۔ ضرورت شہ سوار کی تھی، پیادے خندق میں اتر کر اوپر چڑھ سکتے تھے۔ اس جگہ کے قریب تقریباً سامنے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تھی۔ خالد نے اکرمہ کو یہ جگہ دور سے دکھائی۔ پہلے میرے سوار خندق پھلانگیں گے، اکرمہ نے کہا، لیکن ابھی ہم تمام سوار دستہ نہیں گزاریں گے۔ پار جا کر مسلمانوں کو ایک ایک سوار کے مقابلے کے لیے للکاریں گے۔ وہ اس رواج کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ آؤ خالد، میں اپنے منتخب سوار آگے لاؤں گا، تم ابھی خندق کے پاس نہ جانا۔ اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل قریش کو سوائے ذلت کے اور کچھ نہ ملے گا۔ ابو سفیان کا دل محاصرہ اٹھا چکا ہے، وہ لڑنے کے جذبے کو سرد کر چکا ہے۔ وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی تھی، ایسی اوٹ میں تھی جسے گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے۔ اکرمہ نے 7 سوار منتخب کر لیے تھے۔ ان میں ایک قوی ہیکل
बल्कि दियो खामा शख्स उमरू बिन अब्दू था, जिसकी धाक इसकी जसामत की बदौलत दूर दूर तक फैली हुई थी। अकरमा इन 7 सवारों को मुकर्ररा मुकाम से कुछ दूर तक इस अंदाज से ले गया जैसे घोड़ों को टहलाई के लिए ले जा रहे हों। मुसलमानों के संतरियों को इन पर शक न हुआ। सबसे पहले मैं खंदक फलांगूंगा। अकरमा ने चलते चलते अपने 7 सवारों से कहा, क्या ये ठीक नहीं होगा कि सबसे पहले मेरा घोड़ा खंदक को फलांगे? उमरू बिन अब्दू ने कहा, नहीं उमरू। अकरमा ने कहा, पहले मैं जाऊंगा। अगर मेरा घोड़ा खंदक में गिर पड़ा तो तुम खंदक फलांगने की कोशिश न करना, तुम्हारा सालार अपनी जान की कुर्बानी देगा। ये कहकर अकरमा ने घोड़े की बाग को झटका दिया। घोड़े का रुख खंदक की तरफ हुआ तो अकरमा ने एड़ लगा दी। अरबी नस्ल का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अकरमा ने लगाम और ढीली कर दी और घोड़े को फिर एड़ लगाई। घोड़े की लगाम और तेज हो गई। खंदक के किनारे पर जाकर अकरमा घोड़े की पीठ से उठा और आगे को झुक गया। घोड़ा हवा में बुलंद हो गया। खालिद कुछ दूर खड़ा देख रहा था। कबीले कुरैश के बहुत से लश्करी देख रहे थे। ज़मीन व आसमां देख रहे थे। तारीख देख रही थी। सवार के अगले पांव खंदक के दूसरे किनारे से कुछ आगे और पिछले पांव ऐन किनारे पर लगे। घोड़ा रफ्तार के जोर पर आगे चला गया। इसकी टांगें दोहरी हो गई। इसका मुंह ज़मीन से लगा। अकरमा गिरते गिरते बचा। घोड़ा अभी संभल गया और अकरमा भी। इसे अपने पीछे ललकार सुनाई दी, आगे निकल जाओ अकरमा। अकरमा ने पीछे देखा। उमरू बिन अब्दू का घोड़ा हवा में उड़ा आ रहा था। उमरू रकाबों पर खड़ा आगे को झुका हुआ था। इसको तौक़ी नहीं थी कि इतने वजनी सवार के नीचे घोड़ा खंदक फलांग जाएगा, लेकिन घोड़ा इसी जगह जा पड़ा जहां अकरमा का घोड़ा गिरा था। उमरू के घोड़े की टांगें ऐसी दोहरी हुई कि मुंह के बल गिरा और एक पहलू पर लड़क गया। उमरू घोड़े की पीठ से लड़खा कर खलाबाजियां खाता गया। एक लम्हे में घोड़ा उठ खड़ा हुआ। इधर उमरू उठा और पलक झपकते ही घोड़े पर सवार हो गया। इसके पीछे अकरमा के 2 सवार इकट्ठा चले आ रहे थे। खंदक के किनारे पर आके दोनों सवारों ने अपने घोड़ों की पीठें खाली कर दी थी और इनकी गर्दनों पर झुके हुए थे। दोनों घोड़े खंदक फलांग आए। अहले कुरैश के लश्कर ने दाद व तहसीन के नारे लगाए। इस शोर से मुसलमान पहरेदार दौड़े आए। इतने में अकरमा के 2 और घोड़े अपने सवारों को उठाए खंदक के किनारे से हवा में उठे। इनके पीछे 7 में से बाकी सवारों ने भी अपने घोड़ों को एड़ लगा दी। तमाम घोड़े खंदक फलांग आए। ठहर जाओ, अकरमा ने मुसलमान संतरियों को बुलंद आवाज़ में कहा, कोई और घोड़ा खंदक की इस तरफ नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ। तुम में से जो सबसे ज़्यादा बहादुर है इसे लाओ और मेरे एक आदमी का मुकाबला करके गिरा ले तो हम सबको कत्ल कर देना। खुदा की कसम, हम तुम्हारा खून इस रेत पर छिड़क कर वापस चले जाएंगे। मुसलमानों के इज्तिमा गाह में खलबली बपा हो चुकी थी। एक शोर था, कुरैश और गतफान ने खंदक अबूर कर ली है। मुसलमान, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। होशियार, खबरदार, दुश्मन आ गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बेकाबू ना होने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि अहले कुरैश खंदक के पार खड़े खे लगा रहे थे। वो मुसलमानों का मजाक भी उड़ा रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पहुँचे जहाँ अकरमा और इसके सवार खड़े ललकार रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हाल का जायज़ा लिया तो समझ गए कि अकरमा इनफरादी मुकाबले के लिए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अली को देखकर उमरू बिन अब्दू ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। कसम है हब्ल और उज़्ज़ा की, उमरू ने ललकार कर कहा, तुम में मुझे कोई एक भी नज़र नहीं आ रहा जो मेरे मुकाबले में उतर सके। मौरख़ीन शाहिदों के हवाले से लिखते हैं कि मुसलमानों की खामोशी गवाही दे रही थी कि इन पर उमरू का खौफ तारी हो गया था। वजह यह थी कि उमरू की जसामत और ताकत के ऐसे ऐसे किस्से मशहूर थे जैसे वो माफ़ुकुल फितरत ताकत का मालिक हो। देखा शायद किसी ने भी नहीं था, लेकिन सब कहते थे कि उमरू घोड़े को अपने कंधों पर उठा सकता है और वो 500 घोड़सवारों को अकेला शिकस्त दे सकता है। इसके मुतालिक हर कोई तस्लीम करता था कि इसे ना कोई गिरा सका है ना कोई गिरा सकेगा।
ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے۔ غطفان اینیا اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمرو بن عبدو کی للکار ایک بار پھر گرجی۔ خندق کے پار قریش کا قہقہہ بلند ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی لکھا ہے، یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبع بن حجاج کی تھی۔ وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر عرب کے ایک دیو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی عمرو بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے للکار کر جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے ایک بار کہہ لیا۔ عمرو نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ عمرو کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا۔ جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمرو نے یہ کے بعد دیگر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر متعدد وار کیے۔ حضرت علی نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمرو نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زنی کے معرکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی کر رہے تھے وہ عمرو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسی رفتار نہیں تھی۔ اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا، جسے عمرو نے خوفزدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پہ وار کرتا رہا اور حضرت علی نے کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو قہقہہ لگا رہا تھا ایک لخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو قامت عمرو وار کرتے کرتے رک گیا۔ وہ خاموش کھڑا ہو گیا، وہ ہانپ رہا تھا۔ وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو خط بت میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں ہے، اس سے مرعوب کیوں نہیں ہوا؟ دراصل عمرو تھک گیا تھا۔ حضرت علی نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے۔ تو حضرت علی نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کی سی تیزی سے عمرو پر جھپٹے اور اچھل کر اس کی گردن پہ ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی نے عمرو کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں ایسی پھنسائیں کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی کی آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمرو کی شہرک پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا، حضرت علی نے کہا۔ عمرو بن عبدو نے جب دیکھا کہ اس کی
وہ طاقت جسے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی تو اس نے ایک اچھی حرکت کی کہ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے کیونکہ حضرت علی نے خنجر سے اس کی شہرک کاٹ دینے کے بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں اڑس لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمرو اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو توقع تھی کہ حضرت علی اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدو شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی پر جھپٹ پڑا۔ حضرت علی اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمرو کی تلوار اور حضرت علی کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کو کاٹ دیا۔ ڈھال حضرت علی کے کان کے قریب سر پر لگی جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمرو ڈھال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی کی وہ تلوار جو انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمرو کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی لیکن شہرک کٹ چکی تھی۔ عمرو کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈھلنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمرو کی ٹانگیں دوہری ہوئیں، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ اس طرح یہاں پر آج 8ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 9ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔